سکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب نو ایک شرف عطا کیتا ہے کہ اینو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف دیتا ہے کہ مسلمانہ دا چھوٹا چھوٹا بچہ انو اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ذکر اسی نازل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی اس ذکر نو نازل کرنے والے ہیں اور اسی ہی اس ذکر دی حفاظت کرنے والے ہیں، اسی ہی اس قرآن نو نازل کرنے والے ہیں اور اسی ہی دی حفاظت کرنے والے ہیں۔ احباب جی وقار ذرا غور کرنا، جیڑی شے دی حفاظت میں یا توں کریے، ممکن ہے اس چیز دی اس مقام تک او دی حفاظت کرن تک اسی حفاظت نہ کر سکیے، لیکن جس چیز دی حفاظت کا ذمہ میرا رب اٹھا لوے پھر وہ چیز انج محفوظ ہو جاتی ہے جویں اج 1400 سال بعد بھی قرآن محفوظ ہے۔ اگر انہاں لوگوں کا اعتراض منیے پھر اللہ تعالیٰ دی قدرت تے سوال اٹھتا ہے کہ رب نے اے دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا سی تے لوگوں نے آیتاں کے پیچھے کر دیتیاں۔ اگر اے اعتراض مننا گے تے اسی اعتراض چھوڑ دیاں گے، اے اعتراض وبال ایمان ہے، اے اعتراض مننا گے تے ایمان جان دا خطرہ ہے۔ اسی او مننا گے جو رب دے قرآن نے سانو دسیا ہے، قرآن دی حفاظت میرا رب خود کر رہا ہے، نہ کوئی صحابی تے نہ کوئی اور اس قرآن نو بدل نہیں سکدا۔ وجہ کی ہے اے دا محافظ میرے رب دی ذات آپ ہے، اے دی محافظ اے دا محافظ رب العالمین دی ذات گرامی ہے۔ تو حضرات جی وقار کچھ لوگ اس آیت کریمہ نو پڑھ کے صرف اور صرف اہل بیت طہار سمجھ لیندے نے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا خانوادہ ہے، صرف اور صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا ہی خانوادہ ہے، اس کو مراد اور کوئی چیز نہیں۔ حضرات محترم یہ آیت کریمہ جدو نازل ہوئی، سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ دی اماں جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرے گھر تشریف فرما سن، توجہ کرے ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرے گھر تشریف فرمان، اے آیت کریمہ نازل ہوئی، تھوڑی دیر گزری مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے کے آ گئی ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جدوں سیدہ پاک خود تشریف لے کے آئیاں نا، سرکار نے اپنی کملی دے تھلے آپ نو لے لیا، اپنی چادر مبارک دے تھلے لے لیا۔ آپ فرماندیاں نے تھوڑی دیر گزری حضرات حسنین کریمین بھی تشریف لے کے آئے، سرکار نے انہوں نے بھی اپنی چادر دے نیچے لے لیا۔ تھوڑی دیر گزری تے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے کے آئے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آپ نو بھی اپنی چادر دے تھلے لے لیا۔ اور اگے اماں جان فرماندیاں نے سرکار نے انہاں نو چادر دے تھلے لے کے رب دے کے دعا منگی، ذرا اچھی بولے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، اللہم اولائی اہل بیتی فتحلہم تطہیرا۔ الفاظ تے توجہ کرنا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، اللہم اولائی اے نیلی چھت دیا مالکا، اے وی میری اہل بیت، اے وی میری اہل بیت، اے نانوی اج پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہے۔ اے رب العالمین اے بھی میری اہل بیت ہے، انہاں نو انج پاک کر دے، انج پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہے۔ حضرات وقار اس حدیث مبارکہ تو ثابت ہویا کہ او آیت کریمہ خاص و خاص نبی کریم علیہ السلام دی ازواج واسطے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا فرما کے سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین اور حضرت علی المرتضیٰ کو اپنی اہل بیت طہار قرار دیتا ہے۔ تائیں تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی
ظاہر ہے شان اہل بیت۔ تو حضرات وقار جتنیاں بھی ہستیاں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی وجہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نسبت دا صدقہ اللہ نے دنیا کو علیحدہ مقام عطا فرمائے اور انہاں دیاں شانہ براء الورا نے قاری صاحب کہندے ہوندے نے کہ تسی گلاں جڑیاں نہ کوڑیاں کردے ہو تے نہ کریا کرو، لیکن مجبوری یہ کرنیاں پیندیاں نے۔ ایک پنڈی دا لال داڑھی والا باندر ہے، اپنے آپ سید آندا ہے، انہیں پچھلے دنوں قرآن پاک دا ترجمہ کیتا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہ دا معنی مفہوم ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرت ادریس دا ذکر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انہوں نے بلند مقام عطا فرما چھڑیا، مطلب کہ یہ کہ ستویں یا تیسرے یا چوتھے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام موجود نے۔ ہن وہ ترجمہ کی کر رہے ہیں، دسن دا مقصد ہے کہ اہل بیت طہار کوئی عام چیزاں نہیں، انہاں واسطے سانو جھوٹ کڑن دی ضرورت نہیں، رب دے محبوب نے انہاں دیاں سچیاں شاناں بیان کیتیاں ہوئیاں۔ اے او ہستیاں نہیں جنہاں واسطے بہ کے بندہ جھوٹ کڑنے شروع کر دے، اے او ہستیاں نہیں، اے او ہستیاں نے جنہاں دیاں شاناں رب نے قرآن دے اندر ویسے بیان فرمائیاں ہوئیاں نے۔ انہیں دا ترجمہ کی کیتا، ذرا توجہ میرے حل کرا جے، میں جدو شعر کی تھی نا تو میں اوپر لکھیا سی کہ اج جہالت بھی اپنے آپ تے شرمندہ ہو رہی ہے کہ میں جاہل کیوں ہاں، کہ میں جہالت وچ کیوں ہاں، میں جاہل کیوں ہاں۔ حضرات جی وہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ حضرت ادریس نو رب نے مکانن علیہ حضرت علی دے مقام دے نال مقام عطا کر چھڑے ہیں۔ اے استغفر اللہ دا مقام ہے، اے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ادریس نو رب نے ورفعناہ اسی وہ مقام دیتا ہے جڑا مکانن علیہ، جڑا علی دا مکان ہے، مطلب کہ نجف اشرف دے اندر حضرت ادریس مدفن ہون گے، یہ انہاں دی شان ہے کہ علی دے قدمہ تھلے ہون گے۔ میں کیا اس آیت کریمہ دا الٹ ترجمہ کرنا یہ سب تو بڑا گناہ، قرآن دے اندر تحریف کرنا یہ سب تو بڑا گناہ، اور ایک غیر نبی نو نبی تو زیادہ عزت دینا اے بھی گستاخی ہے۔ حضرات وقار اللہ نے اے او ہستیاں عطا کیتیاں نے، رب دے حبیب نے بھی انہاں دی شانہ بیان کیتیاں نے، رب نے بھی انہاں دی شانہ بیان کیتیاں نے۔ اے کوئی ہستیاں ہو نہیں جڑیاں کسے دیاں من گھڑت گلاں کڑن دیاں محتاج ہون، رب نے بھی تے رب دے حبیب نے بھی انہاں نو شانہ عطا فرمائیاں ہوئیاں نے۔ تے اے نا بندہ تھوڑا جا بندے خیال کرنا چاہیے کہ حضرت علی باغ دا مقام کٹانے اسی نبیاں دا مقام نہ کٹا جائیے، کیوں ساڑھے نزدیک تے سانو تے اللہ حضرت نے عقیدہ ہو دیتا ہے، ساڑھے سرکار دی بھی بڑی شان ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلانے نبی دی شان تھوڑی ہے، آپ نے فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سادہ تی عقیدے ہی ہے سارے رسول شانہ لینے، پر سارے رسولہ نالوں چوکھیاں شانہ رب نے ساڑھے محبوب نو عطا کیتیاں نے۔ تے ایک اہل بیت طہار نوی اسی اہل بیت طہار دے غلام ہاں، اہل بیت طہار دے درد نوکر ہاں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کسے ناسبی نو اسی صحابہ دی آڑ دے اندر اہل بیت اطہار دی گستاہی کرن دی اجازت نہیں دیاں گے، اور کسے رافضی نو اہل بیت اطہار دی آڑ دے اندر کسے صحابی دی شان تے بکواس نہیں کرن دیاں گے، کیوں کہ اللہ نے انہاں دی شانہ اصحاب رسول دیاں بھی، اہل بیت رسول دیاں بھی، ازواج رسول دیاں بھی قرآن دے اندر شانہ بیان فرمائیاں نے۔ حضرات جی وقت یہ بات یاد رکھنا، اور اس آیت کریمہ تو مراد ازواج رسول اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ تو ثابت ہو گیا کہ اہل بیت طہار نو اللہ سیدہ فاطمہ اور آپ دے خانواتے نو اللہ دے حبیب نے دعا کر کے اس خاندان اندر شامل کیتا ہے، اہل بیت دے اندر شامل کیتا ہے۔ حضرات جی وقت طبیعت خراب ہے، میں قاری صاحب نے بھی عرض کیتی سی، گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا، پچھلے جمعہ مبارک میں عرض کیتی سی کہ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناواں گے، لیکن طبیعت ناساز ہے، ہلے بھی بخار ہے، نہا کے نہ آیا ہوں تے بیٹھ دے قابل بھی نہیں۔
تے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ تھوڑا بہت جڑا نا وہ بول رہے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہر بیمار نو صحت عطا فرمائے. چند ایک گلاں اج سن لو جڑیاں واقعہ کربلا دے ریلیٹڈ نے. میں چند ایک نقطے عرض کرنا چاہنا. جدو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اس لال نے, اس نواسے نے مدینہ شریف چھوڑیا, میں دسنا چاہنا کہ اسی کدی تضاد نہیں رکھیا. اسی کدی تضاد نہیں رکھیا. اسی جنہ پیار سیدنا امام حسین نال کرنے ہیں اونا ہی پیار سیدنا امام حسن نال بھی کرنے ہیں. جیڑا قدم حضرت امام حسن چکن وہ بھی ساڈے واسطے ساڈے سر دا تاج ہے. جیڑا قدم حضرت امام حسین چک لین ساڈے سر دا تاج ہے. ایک بات یاد رکھنا, جدو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ہو گیا وصال, اسیاں اہل بیت اطہار دے غلام. اللہ دے حبیب نے فرمایا میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایک میری آل ہے, دوجی قرآن ہے. انہاں دونوں نو جڑا مضبوطی نال پکڑ کے رکھے گا گمراہ نہیں ہون لگا. جڑا انہاں نو مضبوطی نال پکڑ کے رکھے گا نا گمراہ نہیں ہون لگا. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہو گیا, قرآن تے آل بچ گئی. اسی علی پاک دے در تے ٹر گئے. علی پاک نو جا کے ہاتھ جوڑے, حضور اسی تواڈے کول آ گئے ہاں, سرکار دا وصال ہو گیا, ہن کی کرنا ہے؟ علی پاک نے آکھیا اٹھو چلیے مسجد. فرض کر لو کہ اسی اس دور دے اندر ساں, اسی علی پاک نے عرض کی تھی حضور اسی کی کریے؟ علی پاک نے اٹھو چلیے مسجد. اسی علی پاک دے پیچھے مسجد آ گئے. علی پاک نے آ کے وضو کیتا, وضو کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی تے نے, حضرت علی پاک نے پیچھے نیت لئیے. اساں کیا علی جنہاں نو تسی امام منیا اسی بھی انہاں نو اپنا امام من لے. کیوں سانو سرکار نے فرمایا اسی میری اہل بیت نو تے قرآن نو نہ چھڈیا جے, اسی اہل بیت دا دامن پھڑیا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر دا ہو گیا وصال, اسی پھر آگے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دے در اقدس تے, حضور اسی تواڈے غلام, اسی تواڈے نوکر, تواڈے بچیاں دے غلام, حضور ہن ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ اٹھے مسجد آ گئے. مسجد آ کے حضرت علی پاک نے عمر دے پیچھے نماز پڑھی, فرمان لگے اے میرا امام ہے. اسی عرض کیتی حضور جے عمر تواڈا امام ہے تے تواڈے صدقے ساڈا بھی امام ہے. جے تسی انہاں نو امام منیا اسی بھی امام تسلیم کر لیا. حضرت عمر فاروق دا وصال ہو گیا, حضرت عثمان غنی دا دور خلافت آ گیا. اسی حضرت علی پاک دے کول چلے گئے, حضور صدیق بھی چلے گئے, عمر بھی چلے گئے, ہن ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ حضرت علی پاک نے فرمایا میں تے عثمان پیچھے پڑھنیاں نے. اسی کیا مولا علی جویں تسی راضی اوویں اسی راضی, جویں تسی راضی کیوں اسی تے نعرے یہ لانے ہیں میں مرید ہاں علی دا, میرا پیشوا علی ہے, میں مرید ہاں علی دا, میرا پیشوا علی ہے. اچھا اے کوئی اوکھا شیر بھی کوئی نہیں تے میں کلے کوئی نہیں پڑھنا. میرا اگے تو دسیا طبیعت خراب ہے تے انج جڑا نا روند نہ مارو, تسی بھی سارے نہا دھو کے آئے ہو, با وضو ہو تے سارے علی پاک دے مرید آنا. کوئی ایسا تو نہیں جڑا علی پاک دا مرید نہیں بیٹھا. میں تے علی پاک دا مرید ہاں تے پکا سچا مرید ہاں. تے جڑا ہے پھر بلند آواز نال اقرار کرو علی پاک دا مرید ہوئے تے ڈر کے بہ جے ہو ہی نہیں سکدا. اسی علی پاک دے مرید ہاں تے اسی گلی گلی نگر نگر نعرے لا کے دسنا ہے میں مرید ہاں علی دا, میرا بچیاں دی آواز آ رہی ہے, وڈیاں دی آواز نہیں آ رہی. ذرا سینے دا زور لا کے آکھو میں مرید ہاں علی دا, میرا علی دا ذکر بھی عبادت ہے تے اج عبادت کیوں نہ کریے؟ اسی تے عبادت بھی باوضو ہو کے کری دیئے, اسی تے عبادت بھی منبر رسول تے بیٹھ کے کری دیئے, اسی تے عبادت بھی مسجد جا کے کری دیئے. اسی پنگ پی کے, چرس پی کے, شراب پی کے علی علی نہیں کر دے. اسی تے علی علی بھی باوضو ہو کے ہاتھ بن کے بڑے ادب دے نال عرض کریے میں مرید ہاں علی دا, میرا میں مرید ہاں علی دا, میرا پیشوا علی ہے, میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے. میں مرید ہاں علی دا, میرا پیشوا حضرت وقار حضرت عثمان غنی دا وصال ہو گیا.
خلافت آ گئی حضرت علی پاک دے کول، حضرت علی پاک دا تے حضرت سیدنا امیر معاویہ دا اختلاف ہو گیا، اسی پھر بھی حضرت علی پاک دے پیچھے، حضور نے فرمایا اسی جدھر علی ہوئے گا ادھر حق ہوئے گا، حضور اسی تواڈے غلام اسی تواڈے پیچھے، ادھی حضرت علی پاک دے پیچھے، حضرت علی پاک دا ہو گیا وصال، اسی حضرت علی پاک دے وڈے منڈے، حضرت علی پاک دے وڈے شہزادے سیدنا امام حسن دی بارگاہ وچ ٹر گئے، اسی جا کے عرض کیتی حضور ہن سارا سیرا تواڈے سیر آ گیا، تسی کی حکم کردے ہو؟ فرمایا میں امیر معاویہ نال صلح کرنا چاہنا، اسی کمی کمین، اسی جناب کی نیچ، اسی عرض کیتی جویں وڈیاں دا فیصلہ سانو آمین ہے، جویں وڈیاں دا فیصلہ سانو آمین ہے۔ جے تسی حضرت امیر معاویہ نو جناب امام تسلیم کردے ہو، رجال کشی دے اندر موجود ہے، شیعہ دی بہت بڑی کتاب رجال کشی دے اندر موجود ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے صلح کیتی حضرت میرے معاویہ نال، آپ نے فرمایا امام حسن پاک تسی صلح تے کر لئیے، میں چاہنا رولے سارے مک جان، تسی یہ سارے دے سامنے میری بیعت کرو۔ حضرت امام حسن پاک اٹھے، آپ نے اٹھ کے حضرت میرے معاویہ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی، آپ نے حضرت امام حسن نو فرمایا حسن اٹھ، حضرت امام حسین نو فرمایا حسین اٹھو، اٹھ کے حضرت امیر معاویہ دی بیعت کرو، آپ نے بھی اٹھ کے حضرت امیر معاویہ دی بیعت کیتی۔ حضرت کیس پیچھے بیٹھے سن، حضرت امام حسن دے بڑے گوڑے یار نے، حضرت امام حسین نے اشارہ کیتا تسی بھی اٹھ کے بیعت کرو، آپ نے اکھ دے اشارے نال پوچھیا حضور میرے واسطے کیوں کم ہے؟ حضرت امام حسین فرمان لگے اے میرا امام ہے، اے میرا امام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے معاویہ نو امام نہیں منیا، کہ تہاڈی من لئی میرے معاویہ نو امام نہیں منیا، حسن نو اپنا امام منیا، تے آپ نے حسن پاک نو امام من کے دس چھڑیا، او کیسے اے حسن میرا بڑا ویر ہی نہیں میرا امام بھی ہے، اے میرا امام ہو کے میرے معاویہ نو اپنا امام تسلیم کرتا ہے، اسی بھی میرے معاویہ نو امام تسلیم کیتا ہے، اسی بھی میری امیر معاویہ نو امام تسلیم کیتا ہے۔ جدو انہاں صلح کر لی پھر ساڈا تہاڈا رولا کادا، پھر جدو وڈے راضی نے پھر ساڈی تیڑی میری لڑائی کادی۔ ایتھے میں ہن جڑا تضاد عرض کرنا چاہنا، آخری بات اس صدا جڑا جماعت پڑھ نماز پڑھیے، آخری بات عرض کر رہے ہیں، حضرت میرے معاویہ نال صلح ہو جائے تے اج کل دے کچھ کھٹم لاندے نے جی صلح نال کیڑا پچھلے گناہ دھل جاندے نے، صلح ہوئی ہے نا پچھلے گناہ تے نہ مکے۔ میں انا حضرت حر علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ اے او بندہ ہے، میری بات ذرا توجہ نال سنیا جی، جدو حضرت امام حسین کوفے جا رہے ہیں نا تے آپ دا قافلہ روکن والا اے حر بن یزید ریاحی، آپ دا قافلہ روکن والا اے حر بن یزید ریاحی ہے۔ آپ نے انہوں کہا کہ ٹھیک ہے تو میں نے کوفے نہیں جان دینا تے میں واپس ٹر جانا، مدینے ٹر جانا، اس نے آکھیا نہیں ہن میں روک لیا، ہن میں مدینے نہیں جان دینا، نہ واپس تے نہ کوفے، ہن تسی کربلا چلو۔ آپ نو لے کے کربلا وچ آن والا اے حر بن یزید ریاحی ہے، آپ نو کربلا لیون والا اے حر بن یزید ریاحی ہے، ایک کربلا لے کے آ گیا۔ ہن جناب عمر بن سعد 10,000 دا لشکر لے کے آ گیا، انہیں آ کے حر نو کہا کہ تو یہ تک ختم نہیں کیتا، اسا کہا میں نہیں ختم کرنا، اے آل رسول ہے، میں نہیں، جو کوئی تسی میرے کو قرآ لیا ٹھیک ہے میں ختم نہیں کرنا۔ ہن جناب 2 تو لے کے 7 دا دن آ گیا، 2 تو لے کے 7 دا دن آ گیا، 7 والے دن جناب شمر ذی الجوشن، اچھا شمر ذی الجوشن پتہ ہے کون ہے؟ آج لوگ کی جناب گلاں کرتے ہیں کہ یزید میرے معاویہ دا پتر ہے تے اس وجہ تو سیدنا میرے معاویہ نو بکواس کرتے ہیں، اے شمر حضرت علی پاک دا ساڑا لگتا ہے تے حضرت سیدنا غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آپ دا ماما لگتا ہے، حضرت ام البنین دا بھرا ہے، سکا بھرا ہے، اور شمر ذی الجوشن او ہوئے جڑا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دے فوج دا کمانڈر ان چیف رہا ہے، اے شمر ذی الجوشن ہے وے تے کلے دسن دا مقصد ہے وے کہ ہر بندہ جڑا تواڈے نال ہے تواڈے ہاتھ چومدا ہے وہ ضروری نہیں کہ مومن ہو کے تواڈے ہاتھ چومے، اے شمر ذی الجوشن ہوے جڑا علی پاک دے پتر نو شہید پیا کردا ہے۔ تو حضرات جی وقار جدوں اے شمر ذی الجوشن ہے انہیں عمر بن سعد نو کیا کہ ہلے تک کم ختم نہیں کیتا تسی، اے حسین پاک نو شہید کرو تے جناب یزید کولو جا کے سی انعام و اکرام لئیے، انہوں نے کیا نہیں اسی انہوں ہلے موقع دینے ہیں۔ 7 نو انہوں پانی بند کر دیتا، 7 والے دن انہوں پانی بند کر دیتا، جدو 7 نو پانی بند ہو گیا
تے 9ویں تے 10ویں دی درمیانی رات بھی گزر گئی. میرے امام نے 10ویں والے دن باہر نکل کے خطبہ دیتا جہاں میں پچھلے جمعے تے عرض کر چکے ہیں. میرے امام نے خطبہ دیتا. خطبہ دین تو بعد جدو امام خیمے دے اندر آئے نا تے ایک حضرت عبداللہ بن وہب کلبی آپ دے بارے ملتا ہے. آپ دی ایک رات پہلے شادی ہوئی ہے. ایک رات پہلے شادی ہوئی ہے. توجہ میرے حال کرو یار. ایک رات پہلے شادی ہوئی تے ماں روندی ہے پئی. آپ نے ویکھیا کہ ماں رو رہی ہے. آپ نے عرض کیتا اماں جی خیر رو کس تو رہے ہو؟ میری بیگم نے تمہیں کچھ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا پتر وہ رات اجے ایک رات انہیں ہوئی انہیں میں کی کہنا ہے. ماں جی پھر خیر ہے؟ فرمایا نہیں پتر ٹھیک ہے. ماں جی دسو صحیح کی گل ہے خیر رو رہے ہو؟ فرمایا پتر کوفے والوں نے میرے امام نو بلایا ہے, خط بھیج کے میرے امام نو بلایا ہے, لیکن میرے امام نو کلیاں چھڈ کے ہن میرا امام کربلا دے اندر کلا ہے. میرا امام کربلا دے اندر ہی کلا ہے. میں چاہنی ہاں کہ میرے امام دے قدماں تو تیرا سر قربان ہو جائے. عرض کیتی اماں جی میرے تواڈے حکم تے لبیک کہ میں اپنا سر قربان کرن نوں تیار ہاں, پر میں اپنی بیگم کو اجازت لے لاں. ماں نے کہا پتر نویں شادی ہے تے یہی پیراں وچ بیڑیاں پاؤن والیاں ہوندیاں نے تے تو رہن دے, تو میری من تے جا کے اپنا سر قربان کر دے. عرض کیتی اماں جی وہ بھی حقوق نے. کل قیامت والے دن اگر انہیں رب دے اگے کہہ دیتا کہ میری اجازت تو بغیر گیا ہے یا مینوں دسن پوچھن تو بغیر گیا تو میں اتنے کی جواب دیاں گا. آپ اپنی بیگم دے کول آئے, بیگم نو آ کے دسیا کہ اس طرح امام پاک کلے نے تے میں امام پاک دی بارگاہ وچ جانا چاہنی ہاں. بیگم کہن لگی کہ میں ہن اپنے بھراواں کول جانا نہیں چاہتی, دو ہی میرے بھرا نے انہاں کول میں جانا نہیں چاہتی, ماں پیو میرا کوئی نہیں. اتنا کر مینوں بھی نال لے جا, تو مصطفیٰ دے نواسے دے قدماں تو قربان ہو جائے گا, میں انہاں دیاں عورتاں دی کنیز بن جاواں گی. او اپنی بیگم نو نال لے کے ماں دے قدماں وچ اماں جی تسی آندے سو نے بیڑیاں پھاڑیاں نے تے آپ جان نوں تیار ہو گئی ہے. حضرت وقار حضرت عبداللہ بن وہب کلبی اپنی ماں نو لے کے امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر آ گئے. سیدنا امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر آ کے حضرت عبداللہ بن وہب کلبی دی اماں جان عرض کردیاں نے حسین میرے کو ایک پتر ہے, اے میں تیرے قدماں کو نثار کرنا چاہنی ہوں. کربلا دا پہلا شہید حضرت عبداللہ بن وہب کلبی نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا. جدو حضرت عبداللہ بن وہب کلبی اپنی جان دا نذرانہ پیش کر چکے نے, حر بن یزید ریاحی نے دیکھیا ہن معاملات خراب نے, ہن تے جناب شہادتاں شروع ہو گئیاں نے. میرے سامنے تینا جو کیتا ہے اے غلط ہویا میں, انہاں نوں احساس ہو گیا. یزید دے دربار وچوں نکلے, یزید دے لشکر وچوں نکلے, میرے امام دی بارگاہ وچ آ جاندے نے. میں دس چکیاں کہ یزید بن ریاحی ہوئے جڑا قتل حسین دا سبب بنیا ہے. یزید حر بن یزید ریاحی او بندہ ہے جڑا قتل حسین دا سبب بنیا. نہ کربلا لے کے آندے تے نہ امام پاک شہید ہوندے. اسی تے ہی کہہ سکنے ہیں ہونا وہی سی جو رب نو منظور سی, ہونا وہی سی جو رب نو منظور سی. میں دسنا یہ چاہنا بڑے بھرا دی صلح تے صلح مندے نہیں تے نکے نے جنوں سینے نال لایا ہوندیاں پچھلیاں ساریاں ہی بھلا چھڈیاں نے. جنوں نکے نے سینے نال لایا ہے حضرت امام حسین پاک نے ہور نو ساریاں, ہور نے آ کے جدو قدم چومے نا فرمایا جا اسی تیرے سارے پچھلے معاف کیتے. ہور نے اپنی جان جان جڑی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نواسے تو قربان کیتی. اج جناب ہور علیہ السلام تے ہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آکھیا جا سکدا ہے جے دے نال حضرت امام حسین پاک صلح کرن او تے علیہ السلام بھی تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. سانو اعتراض نہیں, ساڈے سر دا تاج نے. لیکن میں پوچھنا چاہنا کہ حر علیہ السلام دیاں پچھلیاں ساریاں بھلا دتیاں نے تے امیر معاویہ دی بھلان لگے کیڑی تکلیف ہے؟ سیدنا امیر معاویہ دیاں پچھلیاں بھلان لگیاں کیڑی تکلیف ہے؟ ساری اس کربلا دی جڑ حضرت عمر دی وجہ تو بنی ہے. تے جے انہاں نوں معاف کیتا جا سکدا ہے تے سیدنا امیر معاویہ نال کیڑا ویر ہے؟ تے ساڈا تے عقیدہ ہی ہے وے, ساڈا ایمان ہی ہے وے. جنہاں نال انہاں نے صلح کیتی وہ ہر بندہ ساڈے سر دا تاج ہے. جنہاں نال انہاں نے صلح کیتی ساڈے او سر دا تاج ہے. تے جنہاں انہاں نوں دھکار دیتا ہے امیر معاویہ نال انہاں نے صلح کیتی, اسی اج بھی سر دا تاج رکھیا ہے. امام حسین نے یزید نال جنگ کیتی, اللہ دی قسم ہے اسی اپنی نسلاں نوں بھی دس کے جاواں کہ یزید تے لعنتاں بھیجنا تواڈے تے فرض ہے.
اسی اپنی نسلوں بھی دسانگے، کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ تو حضرات جی وقار یہ مسئلہ سمجھیا جے اور اس بات کو اپنے ذہن نشین رکھیا جے، اختلاف اور شے کہ اگر ایڈے اختلاف ہے تو پھر حضرت امام حسین پاک دا ذکر کر محرم میں چوندا ہے، حسن پاک دا نام کیوں نہیں لیتے؟ حسن پاک نال کیڑا ویر ہے؟ حسن پاک بھی تو سے فاطمہ زہرا دا پتر نہیں، حسن پاک بھی تو سے علی المرتضیٰ دا پتر نہیں، حسن پاک بھی اسے حسین پاک دا پتر ویر نہیں، اسے حسین پاک دے بڑے ویر نہیں، تے حضرت حسن پاک دا ذکر کیوں نہیں ہوندہ؟ ساڈا ایمان، ساڈا عقیدہ، مصطفیٰ نے فرمایا کہ دونوں شہزادے میرے دین دیاں اکھاں نے، کسے ایک نو بھی تھوڑاں گے تے دین داغدار ہوئے گا۔ اسی دونوں نو ہاتھ جوڑ کے سلام کرنے ہیں، اسی تائیاں نے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، جدو نعرہ لانا ہے یا حسن یا حسین سارے نے آنا ہے، کیوں اسی ہر ایک دے غلام ہاں، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اجے بھی دو تین بندے خاموش نے تو یا حسن یا حسین کہہ لو، اللہ دی قسم ہے آج انہاں دا نعرہ لایا، کل قبر بھی تر جائے گی، حشر بھی تر جائے گا، اور سیدہ فاطمہ زہرا تیرے تناز کرن گیاں۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، ساڑھے واسطے سارے معتبر نے، اسی سارے آن دے غلام ہاں۔ تو دعا کرو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ المبارک میں اگر موقع ملے تو شہادت سناواں گے، پھر اگلے سال صحیح اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔